جو لوگ ڈپریشن میں ہیں ان کے لیے میری بہت پیاری مثال یہ ہے کہ بہت پرانی مثال ہے، آپ ذرا اس کو نئے طریقے سے سن سکتے ہیں کہ ایک باپ بیٹا ایک چھوٹے سے درمیانے کمزور گھوڑے اونٹ پہ گدھے پہ کہیں لمبے سفر پہ نکل رہے تھے، تو بیٹے نے احتراماً باپ کو بٹھا دیا۔ تو کچھ آگے گئے، جیسے کراچی سے حیدرآباد کے لوگوں نے کہا کہ بھائی اولاد ہے اس کو بیٹھنے دو، باپ خود بیٹھ کے جا رہے، تو انہوں نے شرم سے بیٹے کو بٹھا دیا، والد سب پیدل چل گئے۔ تھوڑا آگے گئے، سکھر پہنچے تو لوگوں نے کہا بھائی باپ کا احترام نہیں کرتے، بیٹے کو بٹھایا ہوا۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے دونوں بیٹھ گئے۔ تھوڑا آگے گئے لاہور تک، انہوں نے کہا کہ بھائی کتنے ظالم ہو، چھوٹے سے کھچر گدھے پہ آپ دو بندے بیٹھے ہوئے۔ اب دونوں اتر گئے، تھوڑا آگے گئے تو اب لوگوں نے کہا کتنے جاہل ہو کہ گدھا بھی ہے پھر بھی پیدل چل رہے۔ کچھ آگے گئے تو انہوں نے پھر کیا کیا، دونوں نے گدھے کو سر پہ اٹھا دیا۔ اب کچھ آگے پوچھا لوگوں نے کہ بھائی گدھے کو سر پہ کیوں اٹھایا؟ بولے فیشن ہے ہمارا۔ تو آپ کو کچھ لوگ اس طرح بھی بیوقوف بنائیں گے، آپ اس فیشن کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ڈپریشن کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ آپ یاد کریں کہ کچھ عرصے پہلے آپ ڈپریشن کے جب شکار تھے یا آج ہیں، تو آپ کو جن ایلیمنٹ نے پریشان کیا ہوا ہے وہ سب وقتی ہے۔ زندگی میں ہر چیز وقتی ہے۔ ڈپریشن سب سے پہلے آپ سمجھیں ہوتا کیا ہے۔ جیسے ہی آپ کو شدید سٹریس فیل ہوتا ہے، وہ لمحات یاد کریں جب آپ کو کسی نے اپریشیٹ کیا تھا، جب آپ کو کہ تھینک یو کہا تھا، آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا اور آپ اریٹیٹ نہ ہوں۔ نیند پوری نہیں ہوگی، آپ جلدی اریٹیٹ ہوں گے۔ آپ فیلنگ سیڈ نہ ہوں، آپ جو ہے ہوپ لیس نہ ہوں۔ جیسے ہی آپ نا امیدی کی طرف جائیں گے، سٹریس بڑھے گا۔ اور کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کریں، کسی بھی چیز میں۔ ایک برگر والا بھی ہے نا، وہ اگر کسی وکیل سے کمپیئر کرے گا خود کو تو یہ غلط ہے۔ وہ برگر اچھا بناتا ہے، اس کو نہیں آتا۔ ہر چیز میں اللہ پاک نے کوئی خوبی رکھی ہے، تو آپ کے اندر کیسے نہیں رکھی؟ آپ نے دیکھا اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ مرڈر، زیادہ تر خودکشیاں امیر لوگ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ہر چیز پوری ہو رہی ہوتی ہے، ایک دم کوئی کام نہیں ہوتا، وہ اتنا ہوپلیس ہو جاتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اتنا سٹریس آ جاتا ہے، میرا کام نہیں ہوا، میرے ایک فون پہ اتنے کام ہو جاتے ہیں۔ تو ہر کام ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس میں بھی حکمت رکھی ہے کہ ویریشن لازمی ہو، ریزسٹنس لازمی ہو چیزوں کے اندر، تاکہ انسان جو ہے نا وہ بیلنس چل سکے۔ اس لیے ان چیزوں کو آپ جو ہے نا وہ یہ نہ سمجھیں کہ میرا کام نہیں ہو رہا، تو اس میں بھی اللہ پاک نے کوئی خوبی رکھی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے میں نے یہ ایک چیز ہولڈ کی ہوئی، اس کو میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہولڈ کر سکتا ہوں، 1 گھنٹہ کر سکتا ہوں۔ ہاتھ تھک جائے گا، پھر شدید تھک جائے گا، پھر شل ہو جائے گا، پھر ایک ٹائم اگر گر جائے گا، پھر جب گرنے کے بعد میرا ہاتھ پین بھی کرے گا۔ اس کی وزن کی وجہ سے نہیں، اس کو مسلسل تھامنے کی وجہ سے۔ ایسے ہی ایک بات ریپیٹیشن آپ جب بار بار اس کو دہرائیں گے اپنے اندر، تو آپ کا لاشعور پسند نہیں کرتا۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ کوئی بھی بچے کو ایک کام جب بولتے ہیں ایک دفعہ، وہ نہیں سنتا تو تیسری دفعہ آپ کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے لاشعور کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ رپیٹ کریں۔ ایک کھانا ایک دفعہ خراب ہو جائے، 2 دفعہ خراب ہو جائے، تیسری دفعہ آپ کو عذاب لگے گا وہ سیم کام رپیٹ کرنا۔ تو دماغ کو ایسے ہی سٹریس والی بات، جو آپ کے ارد گرد آپ کو سٹریس کر رہے ہیں، ان کو بات نہیں پسند۔ آپ یاد کریں اسکول میں ایسے ٹیچر تھے، پیرنٹس تھے آپ کے ساتھ، یا کوئی بھی تنقید کرنے والے لوگ تھے، باس تھے، وہ وقت آپ نے جتنا بھی سٹریس لیا، وقت گزر گیا نا، تو آج کا وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر آپ شدید سٹریس میں ہیں تو اپنے ہارمونز چیک کرائیں۔ آپ کو برین ٹیومر ہو گیا، وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی، اس کے اندر بھی سٹریس آتا ہے، بندے کو آئیڈیا نہیں ہوتا۔ سٹریس بعض اوقات کیوں آتے ہیں؟ یا تو آپ کا باس آپ کو شدید تنقید کر رہا ہے، یا کوئی کام آپ بہت زیادہ پرفیکشن سے کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کسی سے لو کرتے ہیں، یا کسی کو آپ کے عزیز ترین لوگ ہیں، ان کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ تنقید کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سٹریس بنیادی طور پہ آپ کا اپنا پالا ہوا، اپنا ایجاد کیا ہوا، اپنا ایشو کریٹ کیا ہوا، لمبا کیا ہوا، آپ کی اپنی پرسیپشن سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک سٹریس کی بہت اچھی مثال میرے پاس ایک اور یہ ہے
کہ ایک گن شاٹ پہ ایک بندے کو گولی مار دی تو ایک بندہ جا کے اس کی ہیلپ کر رہا ہے، ایک بندہ جا کے اس کی پاکٹ میں سے پیسے چوری کر رہا ہے، ایک بندہ اس کو دیکھ کے خود ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اور ایک بندہ ساری رات اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ واقعہ ایک ہی ہوا ہے۔ عمل آپ دیکھ لیں، آپ اندر سے کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ نے اس چیز کو کتنا فیل کیا ہے یا اس چیز سے کتنا آپ گھبرا گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اس چیز سے آپ کو لڑنا پڑے گا۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ رینڈی اوٹن جو تھا نا، وہ انڈرٹیکر کے نام سے بھی ڈرتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس کے ساتھ لڑا، اتنا لڑا کہ اس نے وہ اپنا ڈر ختم کیا۔ جب تک آپ ڈرتے رہیں گے نا تو ڈرتے رہیں گے۔ جس دن آپ نے فیصلہ لے لیا نا تو ڈر آپ سے ڈر جائے گا۔ سلوشن کیا ہے؟ سٹریس سے نکلنے کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ آپ گہرے پانی میں جا کے 15-20 منٹ بیٹھ جائیں۔ دوسرا، آپ لائف سٹائل چینج کریں، مائگریشن کریں۔ تیسرا، آپ بزی ہو جائیں۔ چوتھا، اپنا فیوریٹ چیزیں آپ کھانے، ہیلدی ڈائٹ لیں۔ آپ اچھی نیند لیں۔ اگر آپ کی نیند متاثر ہو رہی ہے زیادہ اوور تھنکنگ سے، سٹریس سے، تو آپ ناکام ہو رہے ہیں۔ آپ کی کھانا متاثر ہو رہا ہے، آپ ناکام ہو رہے ہیں۔ اگلا بندہ چاہتا ہی ہے، اگلے بندے کا ٹارگٹ یہی کہ آپ ایریٹیٹ ہوں، فرسٹریٹ ہوں اور گالم گلوچ کریں۔ اگلا بندہ تنقید آپ کو کیوں کر رہا ہے؟ آپ یہ بھی کبھی کبھی پہلو ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بدتمیزی کریں، پھر وہ لوگوں کو شو آف کریں، دیکھا بات ذرا سی تھی، لڑنے پہ آ گیا۔ اگلا آپ کو اکسا رہا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر وہ بندہ آپ اس چیز کو ڈیلے کریں یا اس کے سامنے اسمائل کریں، اتنی اسمائل کریں کہ وہ بندہ خود پریشان ہو۔ جیسے ہی آپ کو شدید سٹریس فیل ہوتا ہے، وہ لمحات یاد کریں جب آپ کو کسی نے اپریشیٹ کیا تھا، جب آپ کو تھینک یو کہا تھا۔ آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا اور آپ ایریٹیٹ نہ ہوں۔ نیند پوری نہیں ہوگی، آپ جلدی ایریٹیٹ ہوں گے۔ آپ فیلنگ سیڈ نہ ہوں، آپ جو ہے ہوپ لیس نہ ہوں۔ جیسے ہی آپ نا امیدی کی طرف جائیں گے، سٹریس بڑھے گا۔ اور کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کریں، کسی بھی چیز میں۔ ایک برگر والا بھی ہے نا، وہ اگر کسی وکیل سے کمپیئر کرے گا خود کو تو یہ غلط ہے۔ وہ برگر اچھا بناتا ہے، اس کو نہیں آتا۔ ہر چیز میں اللہ پاک نے کوئی خوبی رکھی ہے، تو آپ کے اندر کیسے نہیں رکھی؟ آپ نے دیکھا اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ مرڈر، زیادہ تر خودکشیاں امیر لوگ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ہر چیز پوری ہو رہی ہوتی ہے، ایک دم کوئی کام نہیں ہوتا، وہ اتنا ہوپلیس ہو جاتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اتنا سٹریس آ جاتا ہے، میرا کام نہیں ہوا، میرے ایک فون پہ اتنے کام ہو جاتے ہیں۔ تو ہر کام ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس میں بھی حکمت رکھی ہے کہ ویریشن لازمی ہو، ریزسٹنس لازمی ہو چیزوں کے اندر، تاکہ انسان جو ہے نا وہ بیلنس چل سکے۔ اس لیے ان چیزوں کو آپ جو ہے نا وہ یہ نہ سمجھیں کہ میرا کام نہیں ہو رہا، تو اس میں بھی اللہ پاک نے کوئی خوبی رکھی ہے۔